اور جو لوگ ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے اس کو سیاسی مقدمہ کہہ رہے ہیں، کان کھول کے سن لیں، نہ یہ سیاسی جماعت ہے نہ یہ سیاسی مقدمہ ہے. جو کیا سیاسی جماعتیں اپنے ملک پر حملہ کر دیتی ہیں؟ جواب دو ہارون آباد والوں. کیا سیاسی جماعتیں میٹرو بس کے اسٹیشنز کو آگ لگاتی ہیں؟ کیا سیاسی جماعتیں شہداء کی یادگاروں پر حملے کرتی ہیں؟ کیا سیاسی جماعتیں پیٹرول بامز پھینکتی ہیں پولیس والوں پر؟ کیا سیاسی جماعتیں اپنے کارکنوں کو دہشت گردی کی تعلیم دلواتے ہیں؟ کیا سیاسی جماعتیں ڈنڈے والے جو کیلوں والے ڈنڈے ہوتے ہیں اپنے لوگوں کے ہاتھ میں وہ دیکھ کر پولیس والوں کی ہڈیاں توڑواتے ہیں، ان کے سر پھڑواتے ہیں؟ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے. اس کے ساتھ سلوک بھی وہی ہونا چاہیے جو آپ دہشت گردوں کی جماعت کے ساتھ کرتے ہو. اور ابھی نواز شریف صاحب نے آپ کو بتایا کہ لوگوں کو، جس نے اپنی سیاست کا آغاز ہی لوگوں کو چور چور کہہ کر کیا، جس کے پاس آج تک لوگوں کو الزام لگانے کے علاوہ جس کے پاس کوئی بات نہیں ہے، کوئی مخالف ہو اس کو وہ چور چور کہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو، آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جیسی تنظیم کہہ رہی ہے کہ سب سے کرپٹ دور جو ہے وہ عمران خان کا دور تھا. 2013 میں جب نواز شریف صاحب کو آپ نے وزیر اعظم بنایا تو کرپشن عروج پہ تھی. 5 سال کے اندر اندر کرپشن جو ہے وہ 23% نیچے گئی، اور وہ کوئی عام دور نہیں تھا جہاں پہ لوگوں کو انڈے کٹے اور مرغیاں دے رہے تھے. وہ ایسا دور تھا کہ جس میں پاکستان کے سب سے بڑے منصوبے بنے، جس میں آپ کے لیے بجلی کے منصوبے بنے، گیس کی پائپ لائنز بچھی، گیس کے جہاز آئے، موٹر ویز کا جال بچھا، سڑکوں کا جال بچھا، سی پیک آیا، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور آیا. اور ایک چیز کبھی کرپشن کی نہیں نکال کے لا سکے کیونکہ کرپشن تھی نہیں. اپنا دور آیا تو گوگی بھی آ گئی، پنکی بھی آ گئی، سب آ گئے. اور میں ثاقب نثار کا صادق اور جو امین کا سرٹیفکیٹ دیا تھا، آج پوری دنیا اس کی حقیقت دیکھ رہی ہے. ثاقب نثار بھی دیکھ رہا ہوگا، منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی کہیں بھی. لیکن اب پرانی بات نہیں کریں گے. اب الیکشن آنے والا ہے 8 فروری کو. ہارون آباد مجھے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے کہ 8 فروری والے دن ہارون آباد کا کوئی بزرگ، کوئی بھائی، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی ماں گھر میں نہیں بیٹھے گی. وعدہ کرو میرے ساتھ. کیونکہ ووٹ کی پرچی کوئی پرچی نہیں ہوتی. ووٹ کی پرچی اس ملک کے 25 کروڑ عوام کی تقدیر کا فیصلہ ہے. تو ہارون آباد والوں، یہ تقدیر کا فیصلہ، قوم کی تقدیر کا فیصلہ، اپنے وطن کی تقدیر کا فیصلہ، اپنی تقدیر کا فیصلہ، اپنے آنے والی نسلوں کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا. اور جتنے ووٹ شیر کو ملیں گے، جتنے ٹھپے شیر پہ لگیں گے، انشاءاللہ اتنی تیزی سے پاکستان ترقی کرے گا. آج میں نے جتنے امیدواروں کے نام لیے یہ سب شیر کے امیدوار ہیں، نواز شریف کے امیدوار ہیں، مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں. اور یہ آپ کی خوشحالی کا پیغام ہے. ہر ایک کو آپ نے انشاءاللہ جتانا ہے تاکہ پاکستان دن بدن ترقی کرے. غریب کا چولہا جو بجھ گیا ہے وہ پھر سے جلے، ترقی کا جو پہیہ رک گیا ہے وہ پھر سے چلے، آپ کی خدمت کا تسلسل جو ٹوٹا تھا وہ پھر سے جڑے. ہارون آباد والوں، ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کے 2 نعرے لگانا. نواز شریف. نواز شریف صاحب کے بارے میں آخر میں دل چاہتا ہے 3 جملے اور بولوں. بول دوں؟ نواز شریف صاحب نے بہت نقصان اٹھائے. میں بیٹی ہونے کے ناطے یہاں پر آپ کو بتا رہی ہوں، میں نے بہت قریب سے دیکھا. سیاسی نقصان تو آج اس کا بھر گیا، پہلے سے زیادہ دنیا امڑ کے آ رہی ہے، لیکن کچھ ذاتی نقصان نواز شریف صاحب نے ایسے اٹھائے ہیں، آپ کی خاطر اٹھائیں، اس قوم کی خاطر اٹھائیں تاکہ آپ کا سر نہ جھکے. نواز شریف صاحب کی والدہ کی وفات ہو گئی. انہوں نے کہا میری کلثوم چلی گئی اس دنیا سے، وہ لوگ واپس نہیں آئیں گے اب. لیکن کمال آفرین ہے اس
قوم کے بیٹے پر کہ جو بھی ہو گیا، جیسے بھی ہو گیا، جو ظلم تھا سہ لیا، جبر تھا سہ لیا، انتقام تھا سہ لیا، لیکن اپنی قوم کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ، اپنی مٹی کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ غداری نہیں کی، آپ کا سر جھکنے نہیں دیا۔